آج پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی جس میں گورنر صاحب بھی شامل تھے اور اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی. اس کے بعد یہ دوبارہ کراچی تشریف لے کر گئے اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ کراچی کے لیے ایک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ اسی ہفتے بنایا جائے گا. سندھ میں لوکل باڈیز کی مدت بھی پوری ہوگی اور وہاں نیا ایڈمنسٹریٹر بھی تعینات ہونا ہے. نیا ٹرانسفارمیشن پلان کیا ہوگا، کتنے وسائل چاہیے، وفاق کتنی مدد دے گا، کون امپلیمنٹ کرے گا، ایسا شفاف نظام جس کے تحت لوگوں کا دکھ درد جو ہے اس میں کمی لائی جا سکے، سہولتوں کی بحالی کی جا سکے. تو گورنر صاحب یہ ساری تفصیل ہمیں آپ سے جاننی ہے. آپ فرمائیے گا کہ آج پرائم منسٹر والی میٹنگ میں کیا ٹرانسفارمیشن کی ڈیٹیلز جو تھیں ان کو ڈسکس کیا گیا، زیر غور لایا گیا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور جو لوگ اپنا دکھ بیان کر رہے تھے ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل کلیمٹی ہے. اس وقت دوسرے درجے کی بارش ہے. ایسی بارش شاید کراچی نے کبھی نہیں دیکھی، کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. کراچی اس بارش کے لیے تیار نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دس، اپنی کوتاہیوں کو میں نہیں اس میں دبا سکتا اس بارش کے پیچھے. کہ ہمارے جو شہر کراچی ہے اس کے جو نالے تھے، جو رین اسٹارم ڈرین جو بننے تھے وہ نہیں بنے، جو بنے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس بارش کو لے سکتے. 1 گھنٹے کی بارش میں کراچی ڈوب جاتا ہے اور پھر 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد وہ پانی اترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بارش اس طرح کی تھی کہ یہ ایک الگ ہی قسم کا ڈیزاسٹر تھا اور یہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے. تیار ہوتے بھی اور وہ نالے ندیاں اپنی جگہ جو اس وقت جن کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور مکانات بنے ہوئے ہیں وہ اگر اپنی جگہ چل بھی رہے ہوتے تو شاید اس سے کم تباہی ہوتی، لیکن تباہی ضرور ہونی تھی بیکاز اس قسم کی بارش کے لیے شہر تیار نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وزیر اعظم بڑے اس کو کلوزلی اس کو دیکھ رہے ہیں کراچی کے تمام معاملات کو، اور جو آج کی میٹنگ تھی وہ انتہائی اہمیت کی حامل یوں تھی کہ ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان مرتکب کیا گیا ہے. اور اس پلان کو ابھی میں آپ سے ڈیٹیل اس لیے شیئر نہیں کر رہا کہ یہ ابھی تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. اس میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم خود کراچی تشریف لا کر اس پلان کو باقاعدہ طور سے اس کا اناؤنس کریں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی محرکات ہوں گی، جو چیزیں درکار ہوں گی اس کو کریں گے. لیکن میں یہ ضرور تو گورنر صاحب کراچی اس کے کا لوگوں کو موٹے موٹے خوشخبری کیا دینا ایشوز چاہتا ہیں ہوں. جو اس ٹرانسفارمیشن پلان میں آپ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے؟ کچھ ان پہ روشنی ڈال دیں، پوری تفصیل نہ بتائیں لیکن کچھ بتا دیں کہ نیا ڈرینیج سسٹم ڈالیں گے، روڈز انفراسٹرکچر دوبارہ سے ڈیولپ کریں گے، وہ نالے جی جن میں پر بتایا قبضہ تھا ہو چکا ہے تین تین واگزار کرانا ہے. ملیر ریور کے اوپر، لیاری ریور کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے زمینوں کے اوپر اور آپ کو ان ایریاز کو جی دوبارہ ریسٹور کرنا ہے. تو کیا ان چیزوں کو کور کیا جائے گا اس پلان کے اندر؟ جی بالکل. اس میں 3 بڑی چیزیں ہیں. ایک تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. دوسری چیز جو ہے یہ ڈرینیج سسٹم کو جو ہے اس کو کریکٹ کیا جائے گا اور جو سیوریج سسٹم ہے اس کو یعنی اس کے ٹریٹمنٹ پلانس TP4 اور TP3 جو ہیں اس طرز کے اوپر اس کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن ایک بڑا پلان ہے، اربوں روپے کا پلان ہے. یہ کوئی چھوٹا پلان نہیں. اٹ ول ٹرانسفارم کراچی انٹو اے نیو سٹی انشاءاللہ. تو یہ اور اس کی جیسے ٹوٹل یہ آؤٹ سارے لے کتنی اسٹیک ہونے کا ہولڈرز اس پہ امکان ہے؟ راضی ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ میرے کیونکہ اس خیال ہے سے وزیر اوپر جو اعظم صاحب کراچی جب آئیں گے تو بتائیں گے، لیکن بہت بڑا ہے. یہ کوئی 1-2 ارب 4 ارب 10 کوئی ارب کی 100 کہانی 150 نہیں، یہ ارب بہت روپے کا بڑی کہانی. پیکیج ہوگا، کیا ہوگا؟ زیادہ کا ہوگا انشاءاللہ. اس میں سے زیادہ ایگزیکٹ کا ہوگا. فگرز ابھی نہیں آپ جو کو کوٹ سندھ کر سکتا حکومت سے بیکاز ابھی ایک کیونکہ جو اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانا ہے تو وہ جب اس کے اندر کچھ رد بدل ہو سکتا ہے پھر وہ بات غلط ہو جاتی ہے. لہٰذا وزیر اعظم نے خود اناؤنس بھی کرنا ہے. تو لیکن ایک بہت بڑا کراچی کے لیے یہ ایک بہت بڑا یہ جو کراچی کے اوپر ہر سال جو عذاب آتا ہے اس میں بہت بہتری لائے گا اور جو کراچی ڈیزرو کرتا ہے وہ چیز کراچی کو ملے گی اس کے تھرو. تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند 100 ارب روپے کا پیکیج ہو سکتا ہے. جی یہ اس کا سائز بڑا ہوگا انشاءاللہ.